شان نزول اس کا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عصر کی نماز کے بعد اپنی زوجہ حضرت زینب کے پاس جانے کا. وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھایا کرتے تھے. کبھی شہد پیا کرتے تھے اور کبھی کھجور کا ایک حلوہ بنایا جاتا تھا، گھی اور کھجور ملا کے وہ تناول کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری زوجات تھیں ان کو اس عمل سے تکلیف ہوتی تھی. سوگنوں میں تھوڑا سا آپس میں ایک ہوتا ہے نا غیرت کا معاملہ، ان کے گھر کیوں جا رہے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ، حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی اور حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی. ان دونوں نے پروگرام بنایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں میں سے کسی کے بھی گھر آئیں تو دونوں نے یہی کہنا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بدبو محسوس ہو رہی ہے. شہد پی کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم دونوں نے کیا کہنا ہے کہ ہمیں آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بہت نفرت تھی. بدبو کا اس لیے کہیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہد پینا چھوڑ دیں، کیونکہ بدبودار چیز تو آپ نہیں کھایا کرتے تھے. اور ان دونوں ازواج کا مقصد کیا تھا کہ ان کے گھر نہ جایا کریں. حضرت حفصہ نے بھی کہا کہ کچھ آپ کے منہ سے مغافیر ایک بوٹی ہے، وہ ایک بدبودار بوٹی ہوتی تھی. تو حضرت حفصہ نے بھی یہی کہا کہ ہمیں آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. اور حضرت عائشہ نے بھی یہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ میں کبھی شہد نہیں پیوں گا. حضرت حفصہ کے سامنے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں کبھی شہد نہیں پیوں گا. حضرت حفصہ خوش ہو گئی کہ بھئی جو پینے جایا کرتے تھے وہ شہد ہی حرام کر لیا ہے اپنے اوپر، اب وہاں داخلہ بند. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک اور راز کی بات بتائی. وہ یہ بتائی جمہور محدثین کے نزدیک کہ میرے مرنے کے بعد عائشہ کے والد اور تمہارے والد خلیفہ بنیں گے. ابو بکر اور عمر کیا بنیں گے؟ خلیفہ. اور منع کیا کہ یہ دونوں باتیں دوسری زوجات کو نہ بتانا کہ میں نے شہد کے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، قسم کھا لی ہے، اور یہ دوسری راز کی بات. حضرت حفصہ تو خوش تھی، پروگرام دونوں نے بنایا تھا، حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ نے مل کے. تو حضرت حفصہ نے جا کے حضرت عائشہ کو تو بتا ہی دیا کہ بھئی جو مقصد تھا پورا ہو گیا، قسم اٹھا لی ہے، اب شہد وید نہیں پئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جا کے اطلاع بھی دے دی کہ بھئی خوش ہو جاؤ. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. اب شہد کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے اپنے اوپر حرام کر لیا. اس پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، اے نبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جن چیزوں کو اللہ نے آپ پر حلال کیا ہے آپ ان کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں. تبتغی مرضات ازواجک، اپنی زوجات کو اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی آپ نے غلط کیا، اب اس کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے. تلافی ایسے ہوگی، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر لازم کر دیا ہے کہ آپ اپنی قسم کو توڑیں. اس قسم کی قسموں کو توڑنا اللہ نے لکھ دیا ہے. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا دوست ہے. وہو العلیم الحکیم، وہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ ایک زوجہ کے غلط مطالبے کو پورا کرنے کے لیے قسم اٹھا لیں. شہد تو حلال چیز ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ نے جو راز کی بات بتائی تھی حفصہ کو، وہ بات انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دی ہے.
یہ وحی کے ذریعے نبی کو علم ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بتایا تو حضرت حفصہ حیران ہوئی. اس کا ذکر ہے اس میں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی زوجہ کو کچھ راز کی بات اس کے سامنے کی. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ, لیکن ان زوجہ نے وہ خبر آگے بیان کر دی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اللہ نے نبی کو اس پر مطلع کر دیا کہ تمہاری زوجہ نے وہ بات آگے بتا دی. عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ, نبی کو تو اللہ نے پوری بات بتا دی کہ کیا کیا خبریں آگے پارسل ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نبی نے حضرت حفصہ کو آدھی بات بتائی, آدھی نہیں. یعنی یہ بتایا کہ میں نے جو فلاں راز کی بات تم سے کی تھی وہ تم نے آگے بتا دی ہے. ساری بات نہیں بتائی کہ ساری باتیں, بس تھوڑی سی بات وہ تم نے آگے بتا دی ہے. وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ, اور بعض باتوں سے نبی نے اعراض کیا, یعنی چشم پوشی سے کام لیا, چلو وہ بتا دی جانے دو, لیکن یہ والی بات کیوں بتائی؟ پوری بات کیا آپ نے ان پر راز فاش نہیں کیا کہ مجھے اللہ نے سب باتیں بتا دی ہیں. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ, جب نبی کی زوجہ نے وہ خبر آگے نقل کر دی. قالت نہیں, فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ, جب اللہ کے نبی نے اپنی زوجہ کو وہ بات بتا دی کہ یہ راز کی بات میں نے تم سے کہی تھی کہ آگے نقل نہ کرنا, اور تم نے آگے نقل کر دی ہے. تو جب اتنی بات بتائی, قالت, تو وہ زوجہ کہنے لگی, من انبأک ھذا, آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے آگے بتا دی ہے؟ اس لیے کہ جس کو میں نے بتائی ہمارا آپس میں کیا تھا, کمٹمنٹ کہ بھائی آپس کی ہے, یہ کسی اور کو نہیں بتانا. قال نبأنی العلیم الخبیر, تو نبی نے فرمایا کہ مجھے خبر دی ہے اس ذات نے جو ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے تعلق ہے. بظاہر تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, بظاہر عقل میں نہیں آتا کہ اتنے چھوٹے سے واقعے کو جو گھروں میں ہوتے رہتے ہیں اس کو قرآن کا جز بنانے کی کیا ضرورت تھی. اللہ نے اس کو باقاعدہ آیتیں نازل کی. چھوٹا سا واقعہ نا, نبی اپنی ایک زوجہ کے پاس جاتے ہیں, دوسری زوجات کو خیال ہوتا ہے بھائی ادھر کیوں جا رہے ہیں, تو ایک ترکیب بنائی کہ بھائی یوں کر دینا, یوں کہہ دینا کہ منہ سے بو آ رہی ہے بوٹی کی, تو اس سے نبی وہاں جانا چھوڑ دیں گے. یہ تو ایک گھروں میں ہوتا ہے, جس آدمی کی زیادہ بیویاں ہوں تو بیویوں میں آپس میں یہ تھوڑا بہت چپکلش چلتی ہے. اس کو قرآن میں باقاعدہ سورت کی شکل میں نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یقیناً اس میں کوئی بہت بڑا پیغام ہوگا, بہت بڑا پیغام ہوگا جو اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کر کے ایک بظاہر معمولی سے واقعے کو قرآن کا حصہ بنا دیا. نمازوں میں بھی تلاوت, تراویح میں بھی تلاوت, اور قیامت تک اس کی حفاظت. بتانا یہ مقصد ہے. بہت ساری اس میں حکمتوں کی باتیں. نمبر 1, لوگوں کو یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے لحاظ سے بشریت میں کامل تھے, اور ایک بشر اور ایک انسان کے ساتھ گھریلو زندگی کے جو لوازمات اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھیں. نہیں یاری بات میرا خیال, وہ نبی کے ساتھ بھی تھیں وہ ساری چیزیں. اب اس بتانے سے کیا مقصد ہے؟ بھائی نبی کے بارے میں یہ اطلاع دے دینا کہ نبی بھی بشر کی طرح ایک بشر تھے, اور ہر آدمی کے ساتھ یہ لائف میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, گھروں میں تھوڑے بہت اونچ نیچ, ساس بہو, یہ سب چلتا ہے نا, تو نبی کے ساتھ بھی ہوتا تھا. بتانا یہ مقصد ہے کہ جب نبی اللہ کے سب سے برگزیدہ اور سب سے مقرب ہو کر بھی نارمل لائف گزار رہے تھے, تو کسی اور کو فنٹر بننے کی کوشش, بولو بھائی, نہیں کرنی چاہیے. بہت بڑا بزرگ بن گیا,